جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے وہ تو بہت زیادہ ڈسکس ہو چکی ہیں اور بہت زیادہ اس کو میڈیا نے بھی ماشاءاللہ اس کو ابھارا ہے، اس کو نکھارا ہے اور اپنے اپنی جگہ پر ہر جگہ اس پر بحث ہو رہی ہے۔ یہ ہے، میں ایک چھوٹی سی حکایت سناتا ہوں۔ ہارون رشید کا والد تھا مہدی بن ابو جعفر منصور۔ اس کے زمانے میں قحط آ گیا اور لوگ بھوکے مرنے لگے، کتے بلیاں بھی کھانے لگے۔ تو مہدی رات کو لیٹا ہوا تھا تو ایک خادم اسے دبا رہا تھا، تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ کوئی کہانی سناؤ، میں بہت دکھی ہوں رعایا کے لیے۔ اس نے کہا امیر المومنین، ایک لومڑی جا رہی تھی سفر پہ تو بیٹے کو لے گئی شیر کے پاس کہ تو بادشاہ ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لے امانت۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اس نے اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور لیے پھرتا تھا۔ ایک دن عقاب کی نظر پڑی تو اس نے جھپٹا مارا اور اٹھا کے لے گیا۔ لومڑی واپس آئی، اس نے آ کر کہا بادشاہ سلامت، میرا بچہ کا وہ تو عقاب لے گیا، کہ میں تو آپ کے حوالے کر کے گئی تھی۔ تو شیر نے کہا میری بہن، اگر وہ زمین کی جنگل کی آفت ہوتی تو میں لڑ کے دکھاتا، وہ آسمان کی آفت تھی، اس سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو پھر اس نے کہا امیر المومنین، یہ قحط اگر زمین کی آفت ہوتی تو آپ لڑتے، تو اوپر سے آئی آفت ہے، اس سے بات کرو جو اوپر والا ہے تو کام بن جائے گا۔ اس وقت کی ساری جو تھی ایگریکلچر، زراعت، وہ ساری بارش پر تھی، تو اس نے اسی سے ہی لوٹا مسلح منگوا کے وضو کیا، مسلح پہ کھڑا ہوا، سجدے میں سر رکھا اور اتنا رویا کہ سارا مسلح بھیگ گیا۔ اور یہ یاد رہے کہ وہ 3 بر اعظم پر حکومت کر رہا تھا اس وقت مہدی۔ تو ابھی وہ مسلح سے اٹھا بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے اور پوری عباسی سلطنت میں بارش ہو گئی۔ میں معذرت کے ساتھ اختلاف رائے تو ہر آدمی کو حق ہے، ہم جو ایک لفظ استعمال کر لیں لڑنا ہے، یہ آسمانی آفت ہے، اس سے لڑنا نہیں ہے، اس کا علاج کر کے اللہ کو عاجزی دکھانی ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھ کے رونا ہے۔ اس سے ہم لڑ نہیں سکتے، اس لفظ کو اپنی زبان سے نکال دیں، چاہے دل میں اس کے بارے میں کوئی تکبر نہ ہو، لیکن یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ مجھ سے لڑنا چاہتے ہو۔ دیکھنا ایک چھوٹے سے وائرس سے اللہ نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں ایک حدیث سنا کے پھر دعا کرتا ہوں۔ پہلے ایک دعا ہے، ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو آفت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں تمہارا ساتھی بن جاؤں تو کون تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو پھر کون سی اٹمی طاقت تمہیں بچائے گی۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں میرے سوا اسے کوئی نہیں ٹالے گا۔ اور إِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر میں ارادہ کر لوں کہ میں نے کسی کو نہیں ہونے دینا بیمار یا مصیبت میں، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک امر ہی تو ہوتا ہے۔ 40 دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے رہے، 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ تو فعال لما یرید ہے۔ تو ہم یہ جو ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہیں ان کو بھی پوری طرح اختیار کرنا ہے، ساری احتیاط کرنی ہے۔ اگر مسجدوں میں جانے سے یہ بیماری پھیلتی ہے تو پھر اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے کہ جان کی حفاظت بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ایک دفعہ بارش ہو گئی، حضرت بلال نے اذان دی تو آپ نے کہا صلو فی رحالکم، ہم کہ بلال اعلان کرو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، مسجد میں مت آئیں۔ حالانکہ مسجد میں آنے سے کپڑے گیلے ہونے تھے یا کیچڑ، جان کا خوف تو نہیں تھا، لیکن میرے نبی نے اپنی امت پر محبت اور شفقت کا ایسا سایہ رکھا ہے کہ آپ نے ان کو کیچڑ سے بچایا
بارش سے بچایا۔ یہاں تو زندگی موت کے مسائل ہیں، بہرحال بڑے علماء اس میں جو کہیں گے اور حکومت جو ان کے ساتھ میٹنگ کرے گی، جو حتمی فیصلہ ہوگا، تو سب سے پہلے ہم اپنے الفاظ میں تواضع لے کر آئیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، عاجزی کرنی ہے، اور اللہ کو منانا ہے کہ یا اللہ تو اس کو ہٹا۔ یہ نہیں ہٹ سکتی، اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ کہ اللہ کوئی اللہ کا بندہ رو دھو کے اسے منا لے تو پھر شاید فیصلہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے۔ ایک حدیث پہ اگر عمل ہو جائے تو مجھے اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں یہ کورونا کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا۔ صرف ایک حدیث، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4 اذا کانت فیک، 4 باتیں لے لو مجھ سے، پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ تمہیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا کہ تمہارے رب کا سایہ تم پہ چھا جائے گا۔ تو 4 باتیں کون سی ہیں؟ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اب مجھے بتائیں، سارے یہ اینکرز بیٹھے ہیں، سارے ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں۔ ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے۔ تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق و حدیث، سچ بولنا۔ دوسری بات فرمایا حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو وزیر اعظم صاحب آپ اکیلے ہیں، دیانتدار ہیں، اللہ سے رونے دھونے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں میں دیانتدار کتنے ہیں؟ ایک بہت بڑے چینل، میں ہاتھ جوڑ کے اینکر بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے۔ میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو۔ کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا۔ تو جہاں جس کو، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور میرے رب کو، میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد عورت جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے 3 میل دور بھاگ جاتے۔ تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا صدق و حدیث، حفظ و امانت، سچ بولنا چاہے جان چلی جائے، اور دھوکہ نہ دینا۔ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے۔ اب میں کیسے بات کروں؟ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار تار کیا؟ میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے؟ ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کے گردن میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں، میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت، سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے۔ 5، کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے، ایک ہی عذاب آتا تھا، ان پر 5 عذاب آئے۔ تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیا والے بنو، حیا والے بنو۔ لیکن میری نسل ہے، مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے، چونکہ جو ہمارے کالج ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ امت کو، نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے۔ میں کیا بتاؤں، جب تک اس بے حیائی کو نہیں ہم روکتے، اور کوئی روک نہیں سکتا ہے، اندر سے نیت نہ ہو۔ سرنڈو ماڈل اسکول میں میں نے میٹرک کیا ہے، ہمارے ایک وارڈن، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، وہ آ گیا، نمازی تھے، انہوں نے نماز کی سختی کر دی، ہم بے وضو جا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے، بے وضو، کیونکہ ڈنڈا انسان کو انسان نہیں بناتا ہے جب تک انسان اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ تو اپنے اندر دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاندیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ میری قوم جھوٹ چھوڑ دے، میری قوم بددیانتی چھوڑ دے، میری قوم بے حیائی چھوڑ دے۔ وعفت فی تہمت، آخری بات میرے نبی نے کہا، اور رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ، رزق حلال جو صبح سے شام تک، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور لہ، جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ پوری قوم سے جیسے ڈونیشن مانگا ہے ایسی پوری قوم سے چلے۔ میں آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ کل یا آج رات رمضان کی آئے گی، ساری قوم 2 نفل پڑھے اپنے اپنے گھروں میں، اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو یاد ہے پڑھ لے، جس کو نہیں یاد ہو استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے، اور پھر سب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما من یوم الا والبحر یستاذن فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ، یہ مسند احمد کی روایت، روزانہ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور ان کو بہا دوں۔ والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نگل جاؤں، ان جھوٹوں کو، ان بدماشوں کو، اس مافیا کو میں نگل جاؤں۔ تو والملائکۃ تستاذن فی ان تعجلہ وتہلکہ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کا صفایا کریں۔ میرا اللہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، یہ میرا بندہ ہے اور میں جانوں میرا بندہ جانے۔ ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا بندہ ہے تو مار دو، ان کان عبدی فمنی ولی منی ولی عبد، اگر میرا ہے تو میں انتظار کروں گا، میں انتظار کروں گا۔ پچھلی قوموں میں ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی، معاف، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا تو ہو۔ ان 4 چیزوں نے ہماری ہر چیز بکھیر دی، توڑ دی۔ کسی بھی قوم کے لیے جھوٹ، بددیانتی، بے حیائی اور رزق حرام یہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور کوئی قوم سچائی، دیانتداری، پاک دامنی اور رزق حلال پر ہوگی تو اللہ کا سایہ ان پر چھا جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی۔ ہم تو اجڑے چمن کے مالی ہیں، عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے، کہاں تک آباد کر سکے گا، اللہ اس کی مدد کرے۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا، غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس سی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغ ماں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ابھی عمران صاحب نے یرموک کی اور قادسیہ کی بات کی، کتنے تھے؟ 30,000 تھے خالد ابن ولید کے کمانڈ میں، اور سامنے باہان جو تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا، اور قادسیہ کے میدان میں بھی 30,000 صحابہ تھے، اور ادھر سے جو رستم تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا، ان کے ساتھ اللہ تھا۔ ہم اللہ کو ساتھ لیں، سارے اسباب اختیار کریں۔ مالداروں سے کہتا ہوں، میں نے اپنا کلپ الگ ریکارڈ کرا ہے کہ اس سال ساری زکوٰۃ ان غریبوں میں تقسیم کریں۔ آپ تک تو ہر آدمی نہیں پہنچ سکے گا، اپنے اپنے علاقے میں جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ